گرمی عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے. تو جب یہ گرمی ختم ہو گئی تو بے غیرت کیا مسلمانی ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ جو وقت، ایک مذاق کا شعر ہے مگر اس میں معنویت بڑی ہے، کہ جو وقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر، جو وقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر، مسلمان میں طاقت خون بہ جانے سے آتی ہے. تو بچپن سے انسان کو خون بہنے کا درس دیا جاتا ہے. چھوٹا بچہ تو اللہ کے راستے میں قربانی کا درس دیا جاتا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، انتہا جب آئے گی تو اس وقت بھی تم تیار رہو. تو یہ جذبے کے ساتھ ہے، اور یہ جذبہ اگر ختم ہو جائے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، پھر تو بو لہبی ہے. صرف قرآن پڑھنے سے اور نمازیں پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. حضرات، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب میرے جد امجد ہیں. آپ کا عرس کل سے شروع ہو رہا ہے، پرسوں 29 صفر ان کا یوم وفات ہے. تو اگر آپ کی تعلیم اور تحقیق دیکھی جائے تو آپ نے جس طرح حضرت فاضل بریلوی نے باطل فرقوں کا رد کیا اپنے دور میں، ان کی کتابیں اور فتاوی صورت میں تمام مواد موجود ہے، تو اسی طرح حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں تقریباً اٹھنے والے سوال ہیں ان کا جواب دیا. اہم موضوع کیا ہے کہ یہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے، اور جہاد، میں نے ایک انٹرویو میں بھی اس پر دینی حوالے سے گفتگو کی ہے. تو یہ ہے کہ 2-4 آدمی، 10 آدمی، 50 آدمی، 1000-2000 آدمی لاٹھیاں لے کر، بندوق پستول لے کر بارڈر پہ چلے جائیں اور کچھ تو خون کریں، قتل کریں. تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے فقہا کے نزدیک 1400 سال پر محیط جو عرصہ گزرا ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بغیر امیر کے، سربراہ کی اجازت کے ہر شخص ڈنڈے لے کر پڑا ہو تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اس پر میر علی شاہ صاحب کا تبصرہ دیکھیں. سن 37 میں آپ کا وصال ہوا، 1937 میں، آج سے بہت پہلے، 70-80 سال. اور یہ جو استفتاء ہے یہ تقریباً 90-100 سال پہلے کا ہے. تو یہ بڑا عجیب سوال ہے اور اس دور کے لیے اہم. مولانا قیام الدین عبد الباری فرنگی محلی لکھنوی، ان کا یاد تھا پیر صاحب کی طرف سے، انہوں نے پوچھا اس میں خلافت کی بیعت وغیرہ کے متعلق بھی کہ ہمیں خلافت کیا کرنی چاہیے، ہندو کا انگریز کا دور ہے، سربراہی ہے، حکمرانی، ہم کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے لکھا، سوال جناب کی کے خیال میں شریعت اسلامی کی روح سے مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر حمایت اسلام ان پر فرض ہے تو بے دست و پا مسلمان جو مادی قوت نہیں رکھتے، بے دست و پا حمایت کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ طاقت ہی نہیں انگریز کے ساتھ لڑنے کی، تو اب یہ کیا کریں؟ پیر صاحب نے ساری تفصیل قرآنی آیات لکھ کر آگے فرماتے ہیں، مدار حکم لیستخلفنہم فی الارض، اور ظاہر ہے کہ ارشاد جہاد کریمہ سیف کا تعلق سلاطین اسلام و اصحاب جمعیت سے ہے.
مطلب کیا ہے ان کی عبارت بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، ذرا سمجھیں، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو البتہ یقیناً ضرور میں زمین میں خلافت دوں گا۔ تو یہ خطاب جو ہے تاکید کے ساتھ جو اللہ خطاب فرمایا ہے، یہ سلاطین اسلام اور اصحاب جمعیت جو سارے قوم کو اکٹھے کرنے کا جو سبب ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو خلافت میں دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا کا کہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ ظالموں کے پنجہ سے خذلہم اللہ تعالی نجات پا کر حصول جمعیت و استطاعت جس کی مدار قلت و کثرت پر نہیں بلکہ تقوی اور قوت ایمانیہ ہے، تعمیل کریمہ مذکور بالا کا اعزاز حاصل کرے۔ بغیر اس کے امام کو بھی قتال مباح نہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ جملہ کہ قتال تلوار کے ساتھ نکلنا، لڑائی کرنا مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہ امیر پر جو اس سلطنت کا امیر ہو اس پر بھی اس وقت واجب ہے جب اسے یقین ہو کہ میں کفار کا مقابلہ کروں گا اور ان پر غلبہ پاؤں گا، میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے، میرے پاس وہ مشینری ہے، وہ اسلحہ ہے، تو اس وقت اس کو بھی حکم دینا چاہیے، ورنہ جو سربراہ مملکت ہے اس کو کے لیے بھی شریعت میں جائز نہیں کہ وہ کمزور کی حالت میں اعلان جہاد کرے۔ یہ آج کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ آج یعنی عجیب صورت ہے کہ بغیر کسی سربراہ کی اور ٹولیاں مختلف جو بنی ہوئی ہیں، اس میں سربراہی جو ہے وہ ایک امیر کی اطاعت میں آپ یہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں، جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ جو نہتھے لوگ، جو بے دست و پا لوگ، ان کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہوا۔ آج تلوار کا دور نہیں ہے، آج بم کا دور ہے، اور بٹن دبا دیتے ہیں۔ امریکہ میں بیٹھے ہیں، بٹن دبایا، پاکستان ختم، فلانا ملک ختم، فلانا ختم۔ تو ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے خذو حذرکم، اپنا دفاع مضبوط کرو، ان کے مقابلے میں آ سکتے ہو تو آؤ، ورنہ اسلام کو شرمندہ نہ کرو کہ آپ مغلوب ہو جائیں، دوسرا غالب آ جائے تو کافر ہنسے گا۔ اس لیے فقہاء نے منع کیا ہے۔ اور پھر جہاد جو ہے یہ صرف یہ تو قتال ایک قسم ہے اس کی، تلوار کے ساتھ، بم گولے کے ساتھ نکلنا، ٹینک وغیرہ لے کر نکلنا، جس طرح ہمارے فوجی نکلتے ہیں، یہ تو ایک اس کی قسم ہے۔ جہاد کی بہت سی اقسام ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، تو اور ہی کے بھی تو ہے نا۔ جہاد زبان کا جہاد، آپ جو باطل فرقے ہیں، غلط نظریات ہیں، ان کا رد کریں، قلم کے ساتھ، تحریر کے ساتھ آپ باطل چیزوں کو رد کریں۔ اب ضروری ہے پہلے ہی آپ تلوار اٹھا دیں، اپنا تو ہی نہیں ہے، تو عزت کے ساتھ اسلام کی آبرو کا خیال رکھا جائے تاکہ کوئی فرقہ جو باطل ہے وہ اسلام پر ہنس نہ سکے۔ اگر پورا غلبہ ہو تو پوری طرح اللہ تعالیٰ اس کو فتح بھی عطا فرمائے۔ یہ آپ کا مقصد ہے کہ جہاد کریں، لیکن جہاد کے بھی اصول ہیں، کوئی ضرورتیں، فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کن کن صورتوں میں جہاد واجب ہے، بلکہ بعض دفعہ فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثلا آل محمد میں کون شامل ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں ہر نیک اور متبع جو حضور کا اتباع کرنے والا انسان ہے
یہ نہیں دو چار چیزوں کا اتباع، مکمل اسوہ حسنہ